الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاۃ والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عندك بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اما بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو ہم اس انداز میں سماعت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعاؤں کا ذکر کیا گیا جو ان کی بالکل جوانی کی دعائیں ہیں، عمر کا وہ ابتدائی حصہ ہے جس میں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعائیں کی تھی اس پر ہم نے آپ کے سامنے روشنی ڈالی۔ آج سورہ ابراہیم کی ان آیات کو انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی جو حضرت ابراہیم علی نبینا کے یوں سمجھیں کہ عمر کے ایک طویل حصے میں، یعنی ضعیفی کی عمر میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے ان دعاؤں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں ملتی ہے جس کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ سورۃ البقرہ میں بیان کیا ہے، اور وہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا درمیانی حصہ ہے۔ ان آیات میں ہی یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی عمر کے اس آخری حصے میں دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر واسماعیل واسحاق، یعنی آپ کبر یعنی آپ کے بڑھاپے میں جو آپ نے دعا کی تھی ان دعاؤں کا مجموعہ اللہ رب العزت نے یہاں سورہ ابراہیم کی ان آیات میں بیان فرمایا، اور ان دعاؤں سے سیرت ابراہیم علیہ السلام، پیغام ابراہیم علیہ السلام ہمارے سامنے بہت واضح طور پر آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ یہاں پر ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں شروع ہوئی ہے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے
وآتاکم من کل ما سألتموہ، ہم جو مانگتے ہیں وہ تمہیں عطا کر دیتے ہیں۔ جو کچھ بھی اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے ذہن میں یہ اشکال ضرور پیدا ہوگا کہ ہم خود تو بہت سی دعائیں کرتے ہیں، ہم کبھی اپنے امتحانات میں کامیابی کی دعا کرتے ہیں، کبھی امیگریشن کی دعا کرتے ہیں، کبھی اپنے تجارت کاروبار کے لیے دعا کرتے ہیں، مختلف ہم دعائیں کرتے ہیں، لیکن بعض دعائیں ہماری ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہماری سنی نہیں گئی ہے، اللہ نے اسے قبول نہیں کیا۔ پھر یہاں پر اللہ فرما رہا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم مانگتے ہو ہم عطا کر دیتے ہیں۔ پھر ایسا کیا ہے کہ ظاہر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت چیزیں ہمیں نہیں ملتی، پھر اللہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم عطا کر دیتے ہیں۔ اس کو سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ سائل کس کو کہا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سائل اس کو کہا جائے گا جو مانگتا ہے، نہیں، بلکہ سائل اس کو کہا جائے گا جو ضرورت مند ہے۔ اللہ ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کو اللہ خود واضح فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمت کا تم شمار نہیں کر سکتے، یعنی تم گنتی نہیں کر سکتے۔ گنتی کے لیے ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو گن سکیں۔ اب آپ کہیں گے کہ کیا دے رہا ہے اللہ؟ اللہ بن مانگے دے رہا ہے۔ ہم کبھی غور نہیں کرتے، ہمارے دل کی ایک دھڑکن دوسری دھڑکن مانگتی ہے، یہ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ ہمارے پھیپھڑے سانس ہوا مانگتے ہیں، کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ ایسی کئی چیزیں ہیں ہمارے یہ سارے وجود میں، ہر وجود کا عضو ہمارا کچھ نہ کچھ مسلسل مانگ رہا ہے، اور اللہ بغیر حساب و کتاب کے مسلسل عطا کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ سوال سے پہلے عطا کر دے رہا ہے۔ دل کی دھڑکن دعا نہیں کرتی کہ پروردگار اب دھڑک گئی، دوبارہ دھڑکنے مجھے تو پھر قوت عطا کر، ایسا نہیں ہے۔ بس دھڑکتی ہے، دوسری دھڑکن فوراً آ جاتی ہے۔ دھڑکن دل کی بند ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ بغیر مانگے دیتا ہے وہ۔ اور آپ دیکھیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی ایک نعمت کا بھی ہم حساب نہیں لگا سکتے۔ نعمتیں تو بہت بڑی بات ہے، یہاں پر اللہ نے مفرد کلمے کا استعمال فرمایا نعمت اللہ، ایک نعمت کو بھی ہم شمار نہیں کر سکتے۔ کیا ہے اللہ کی نعمتیں؟ اللہ کی نعمتوں کو آپ دیکھیں کہ یہ ہماری آنکھ ہے، یہ ہمارے آنکھ میں بینائی ہے۔ آپ پوچھیں جو اندھا ہے، نابینا ہے، کہ یہ بینائی کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ ایک نعمت کے صلے میں کتنی نعمتوں کا ہم حصول کرتے ہیں۔ یہ آنکھ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ آنکھ نہ ہو تو بہت دور کی بات ہے، اگر ہم کار ڈرائیو کر رہے ہیں 10 سیکنڈ کے لیے ہماری بینائی چلے جائے تو کیا عالم ہوگا۔ ایک اللہ کی نعمت کے ذریعے کتنی نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، نہ ہم ان نعمتوں کا شمار کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان نعمتوں کی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ مجھ سے میرا ایک ہاتھ مانگیں اور کہیں کہ ہم آپ کے ایک ہاتھ کی قیمت دیں گے، تو کیا میں تیار ہو جاؤں گا؟ یا میں آپ کا ہاتھ مانگوں گا، قیمت دینے تیار ہو جاؤں گا؟ کیا آپ ہاتھ دے دیں گے؟ میں کہوں گا کہ آپ کے پاس 2 پیر ہے، ایک پیر دے دو، ایک پر کام چلاؤ، کیا ممکن ہے؟ کیا ہم اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ ہم ہرگز اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی اگر ہم نعمتوں پر ہی غور کریں تو یقین مانیے ہم اللہ کے وہ عبادت گزار بندے بن جائیں گے کہ ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ الا اللہ پکار اٹھے گا۔ لیکن ہمارے اندر کیا ہے؟ نہ ہم اس کی قیمت، اس کی نعمت کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتے،
اور نہ ہی نعمتوں کو ہم گن سکتے ہیں. بے حد و بے شمار اس کی نعمتیں ہیں. پھر اس کے بعد انسان کیا ہے؟ یہ سب حاصل کر رہا ہے. بن مانگے اللہ دل کو دھڑکن دے رہا ہے، پھیپھڑوں کو سانس دے رہا ہے، آنکھ کو بینائی دے رہا ہے، کان کو سماعت دے رہا ہے، زبان کو گویائی دے رہا ہے. یہ اللہ کی نعمتوں کا لامتناہی سلسلہ جاری و ساری ہے. لیکن انسان کیا ہے؟ ان الانسان ظلوم کفار. بے شک انسان ظالم ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں ظالم سے مراد؟ غنڈہ گردی کرنا، ڈکیتی کرنا، مار پیٹ کرنا، یہ ظلم ہے؟ یہ تو ظلم کی انتہا ہے. ظلم یہ ہے کہ وضع شیء غیر محلی، کوئی چیز کو اس کے اپنے مقام پر نہیں رکھنا، یہ ظلم ہے. مثال کے طور پر یہ بات یہاں کہنی ہے، اگر آپ یہ بات یہاں نہیں کہے ہیں تو گویا یہ ظلم ہے. جو بات جہاں کہنی ہے وہیں پر کہنا ہے، وہ بات وہاں نہیں کوئی اور مقام پر کہیں گے تو گویا یہ ظلم ہوا. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کریں، ہم بڑی بڑی باتوں پر غور کرنے لگتے ہیں، لیکن ہم اپنے انفرادی طور پر چھوٹی باتوں پر غور کریں کہ ظلم کس کو کہا جائے گا. ظالم اس کو کہا جائے گا کہ جو ایک معنی میں اس طرح ہے کہ اللہ نے اسے کہا کہ یہ کام یہ وقت میں کرو، اور اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو گویا وہ ظلم ہے. فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز فجر کے وقت ادا کرنا ہے. نہیں میں بعد میں قضا کر لوں گا. قضا تو کر لیں گے آپ، لیکن کیا کریں آپ؟ ظلم کیے ہیں. ہر وہ بات جو جہاں ہو وہیں پر کرنی ہے، ایسا نہیں بعد میں دیکھیں گے، ہم اس کے لیے موقع تلاش کریں گے، تو گویا کیا ہوئے؟ ہم ظالم ہوئے. اور کفار، کافر کس کو کہتے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں جتنے غیر مسلم ہیں کافر ہے؟ نہیں. کافر کے معنی ہے جو دبائے کوئی چیز کو، دبا کے رکھنا اور ناشکری کرنا. یہ نعمتوں کے ذکر کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ تم ظالم ہو، تم ظلم کرتے ہو، کوئی چیز کا صحیح استعمال نہیں کرتے، یہ ظلم ہے. تم ناشکرے ہو، اللہ کی ان نعمتوں پر اس کے شکر گزار نہیں بنتے، ناشکری کا مظہر بن جاتے ہو. اب اس آیت کو اگر ہم سمجھیں تو اب جب ہم داخل ہوں گے، اب اس کے بعد کی آیت وہ ہے جو حضرت ابراہیم کی دعا ہے. اگر اس کو سمجھیں گے تو ہمیں حضرت ابراہیم کی دعا کی لذت محسوس ہوگی کہ وہ پیغمبر کیسی دعا کر رہا ہے. حضرت ابراہیم علی نبینا، ان کا یہ اعلیٰ و عرفہ مقام ہے، لیکن وہ دعا کیا کر رہے ہیں. اور ایک خاص بات ہے قرآن مجید کی، قرآن مجید کے ہر لفظ کا استعمال و اطلاق اور ضرورت ہر وقت اور ہر زمانے میں رہی ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں 3 ساڑھے 3 یا 4,000 سال پہلے کی حضرت ابراہیم کی دعا ہے. اب وہ زمانے سے اب ہمارے زمانے کا کیا تعلق؟ بظاہر کچھ نہیں. ہم تو کہیں گے وہ زمانہ تو بڑا گزرا زمانہ تھا، گیا گزرا زمانہ تھا. نہیں، آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام 4,000 سال پہلے جو دعا کر رہے ہیں، اس دعا کی آج بھی ہمیں ضرورت ہے. یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے. انبیاء علیہم السلام کے واقعات پروردگار عالم نے نعوذ باللہ من ذالک وقت گزاری کے لیے نہیں بیان کیے ہیں. قرآن میں ایک ایک لفظ میں گہرائی و گہرائی ہے. بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں تدبر کریں. اب دیکھیں ابراہیم دعا کر رہے ہیں 4,000 سال پہلے. کیا دعا ہو رہی ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار اس شہر کو، یعنی مکہ مکرمہ کو امن کا شہر بنا دے. کب دعا ہو رہی ہے؟ 4,000 سال پہلے. اور آپ دیکھیں یہ دعا کا نتیجہ ہے، اس کا اثر ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے اور جب اس کی پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑ جاتی ہے تو اس کو خود سے اطمینان اور سکون میسر ہوتا ہے.
جیسے ہی کوئی بندہ مومن کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے اس میں ایک امن پیدا ہوتا ہے، سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہ دراصل حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ شہر کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے وہ کسی محلے میں، بستی میں، سٹی میں، ٹاؤن میں رہتا ہے۔ ایک یہ انسانی معاشرہ کا یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ ابراہیم نے کیا دعا کی، اس شہر کو، مکہ مکرمہ کو، ہم مانتے ہیں مکہ مکرمہ کو امن کا شہر بنا دے۔ اس دعا کا ایک حصہ سورہ بقرہ کی دعا یا کلمات میں گزرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ وہاں دعا کیا کی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور یہاں پر یہاں کے بسنے والوں کو کیا کر، ثمرات، پھل عطا کر، رزق عطا کر۔ دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ وہ دعا کو جب اس دعا سے کنیکٹ کریں گے تو پوری بات ہمارے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ ایک انسان کیا چاہتا ہے کہ جس شہر میں وہ رہتا ہے وہاں پر امن ہو، سکون ہو، کسی قسم سے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں محلے میں یا فلاں بستی میں لوگ ظالم رہتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، تو آپ کیا وہاں پر رہنا، وہاں پر رہائش پسند کریں گے؟ ہم اپنے طور پر سمجھ لیں، یہ جو محلہ ہے اس شکاگو کا، جس کو ڈیوان کہا جاتا ہے، جس کو دیوان بھی کہا جاتا ہے، اب آپ دیکھیں جتنے سبب میں ہیں وہ سب یہاں سے وہاں ہجرت کیے۔ کیوں ہجرت کیے؟ تو بولے کہ وہاں پر کرائم بہت تھا۔ ایک ہی سٹی میں ایک محلے سے دوسرے محلے کو آپ منتقل ہو رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ کرائم بہت ہے۔ کیا چاہتا ہے انسان؟ امن چاہتا ہے۔ انسان کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ جس مقام پر اس کی رہائش ہو، جہاں پر وہ سکونت اختیار کرے، وہ چاہتا ہے وہاں پر امن ہو، سکون ہو، اس کی جان و مال کا تحفظ ہو، لا اینڈ آرڈر اسٹرانگ رہے، حکومت کی نظر رہے، اسے پیس چاہتا ہے۔ وہ دو لفظوں میں کہیں تو کیا چاہتا ہے؟ وہ پیس چاہتا ہے، لائف میں پیس ڈھونڈتا ہے، تو ایسی ہجرت بھی کرتا ہے، نقل مکان بھی کرتا ہے۔ دوسرا کیا چاہتا ہے؟ یہ جتنے آج امریکہ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ سب سارے لوگ امریکہ میں کسی بھی ملک، کسی بھی کنٹری سے، کسی بھی شہر سے کیوں آئے ہیں؟ ہر ایک کا ایک ہی جواب ہوگا، یہاں پر مالی حالات مستحکم ہیں، اکنامکلی امریکہ ایک ڈیولپ کنٹری ہے، اس لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ کیوں؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، رزق چاہتا ہے، روزگار۔ اگر کوئی آپ کو پرامن جگہ پر رکھ دے، رہائش ہو جائے، اب وہاں پر آپ کو جاب نہیں ہے، آپ کا بزنس نہیں ہے، کوئی مالی آپ کو منفعت نہیں ہے، کوئی آپ کے رزق کا انتظام نہیں ہے، کیا رہے گا کوئی انسان؟ انسان کے دو بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ کب دعا ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی، یاد رکھیں 4000 سال پہلے۔ کیا آج ہمارے ساتھ یہ واقعات نہیں ہو رہے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ سٹی ہماری پیسفل رہے، لا اینڈ آرڈر اسٹرانگ رہے، ہمارا جاب، ہماری بزنس بہت اچھا رہے۔ یہ ہر انسان کا مسئلہ ہے۔ تو کیا ہوگا اب یہاں پر؟ آپ اس جگہ کو پسند کریں گے یا اس جگہ لوگ منتقل ہوتے ہیں؟ جو لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، تجارت کیوں پھرتا ہے انسان؟ ہجرت انسان کیوں کرتا ہے؟ ہجرت الی دنیا کرتا ہے، دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے، روزگار اچھا ہو۔ کیا کھانا ہمیں وہاں نہیں تھا؟ کھانا تو اللہ رزاق ہے، ہر جگہ دیتا ہے، رزق ہر جگہ اللہ دے،
ہم کیا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم دنیا کے لیے ہجرت کیے. ہماری ہجرت ہے دنیا کے لیے. انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت الی اللہ تھی. کتنا بڑا فرق ہو گیا، ہجرت الی الدنیا، ہجرت الی اللہ. اب مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہجرت از وطن فرض کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ ہماری ہجرت الی اللہ ہو. اب یہ دو چیزیں جب آ جاتی ہیں انسان کے پاس، رہنے میں بھی اس کو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ہیڈیک نہیں ہے، سکون سے امن سے ہے، جاب بھی اچھا ہے، بزنس بھی اچھا ہے، مال بھی اچھا ہے. اب کیا کرتا ہے اس کیفیت میں انسان؟ ناشکرا ہو جاتا ہے. ناشکرے ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو بھول جاتا ہے. اب اس دعا کے آگے جو اس آیت میں اللہ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اب یہ ہمارے لیے مقام غور ہے. ہم تدبر کریں، یہ ابراہیم اپنے وقت کے جلیل القدر پیغمبر دعا کر رہے ہیں. ہم اور آپ کہاں، کس منزل پر، ہمارا کیا شمار؟ کہ پروردگار مجھے، ابراہیم کہہ رہے ہیں مجھے و بنیا، اور میرے اولاد. بنیا کہیں گے جو ان کی اولاد ہے، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل. ذریت کہیں گے ان کی نسل، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد کو ذریت کہیں گے. یہاں پر وہ خود کے لیے اور اپنے بچوں یعنی ابراہیم کے بچے حضرت اسماعیل و اسحاق کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں؟ ان نعبد الاصنام، ہمیں بت پرستی سے بچا. اللہ اکبر. ابراہیم جیسا پیغمبر دعا کر رہا ہے کہ مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا. تصور بھی نہیں کر سکتے ہم کہ حضرت ابراہیم بت پرستی کی طرف، نعوذ باللہ، سوچنا بھی میں سمجھتا ہوں گناہ عظیم ہے. پھر وہ خود یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہوتا کیا ہے، ہم یہاں اس ملک میں آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بات ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. یہاں آئے کیوں آئے ہم؟ سپر پاور کنٹری، ڈیولپ کنٹری، ہر حساب سے یہاں پر لوگ کامیاب ہیں. امریکنز آر سکسیسفل. ایک عام بات ہے کہ یہاں کے لوگ کیا ہوئے؟ کامیاب ہیں. ان کی کامیابی سے متاثر ہو کر ہم یہاں پر آئے. کیوں آئے؟ ہم بھی کامیاب ہونے آئے. اچھا، کامیاب جب انسان دنیاوی طور پر ہو جاتا ہے تو اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا ناشکرا ہو جاتا ہے. اب ہم آئے یہاں پر انجینئرنگ کرنے، میڈیسن کرنے، سائنس پڑھنے، جاب کرنے، جو کچھ بھی آئے، لیکن موٹیو کیا تھا ہمارا؟ ڈیولپ کنٹری ہے، یہ سکسیسفل کنٹری ہے. ہم کامیابی سے متاثر ہو کر کامیاب ہونے اور کامیابی سیکھنے آئے. سیکھے کیا؟ کامیابی تو نہیں سیکھے ہم ناشکری سیکھ لیے. ہم اللہ کے نافرمان ہو گئے. سیکھنا تھا ہمیں کامیابی، آئے تھے سیکھنے کامیابی، سیکھے کیا؟ نافرمانی. سیکھے کیا؟ ناشکری. اب ایک ہمارے ذہن میں ایک بات ڈیولپ ہوتی ہے، اتنے کامیاب لوگ غلط کیسا ہو سکتے ہیں؟ یہ صحیح ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ بات کو میری امیڈیٹ سمجھ جائیں گے. یہاں کے جو بورن بچے ہیں ان سے کہیں کہ آپ چچیرے طاہروں میں یا اپنے بلڈ ریلیشن میں شادی کرو، وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ سائنس کے خلاف ہے. وہ راضی نہیں ہوتے. ماں باپ پریشان ہیں، لیکن بچے کیا سیکھے؟ اب آپ غور کریں، ناشکری سیکھ چکے ہیں، نافرمانی سیکھ چکے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے کہ آپ کا نکاح آپ کے اپنے خاندان میں ہو سکتا ہے، چچیروں میں، تائروں میں، پھپھیروں میں، ممیروں میں. یہ ایک اسلامی نظام ہے. اسلام دین فطرت ہے. دین فطرت کے مخالف کون ہو جاتے ہیں؟ ناشکرے ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ اپنے علم، اپنی کامیابی کے زوم میں رہتے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو کیا کر رہے ہیں؟ یہ چیزیں آپ کو بڑی عجیب لگے گی میری،
لیکن آپ غور کریں کہ یہ ہو رہا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں بچے نماز کے پابند ہیں، ہم بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. ہم سمجھتے ہیں بس نماز پڑھ لیا تو سمجھو ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا. نماز تو فرض ہے، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن دین صرف نماز کا نام نہیں ہے. اب یہ ہو گیا ہے دین یا تو نماز کا نام، یا خواتین کے لیے دین حجاب کا نام. کیا یہ اتنا ہی دین ہے؟ اگر اتنا ہی دین ہے، اور یقین مانیے میری بات بہت خراب لگے گی لیکن یہ حقیقت ہے، اگر اتنا ہی دین ہوتا تو ابو جہل اور ابو لہب سب سے پہلے قبول کر لیتے. دین کو ہم اپنے نظریے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمارا پرابلم ہے. اب آپ دیکھیں، ہم آئے تھے کامیابی سیکھنے کے لیے، کامیاب بننے کے لیے، لیکن بن کیا رہے ہیں؟ ناشکرے بن رہے ہیں. دین سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. اسلام کچھ کہتا ہے، قرآن کچھ کہتا ہے، ہماری طرز زندگی کچھ ہے. کیوں ہم کہہ رہے ہیں نہیں اتنے سکسسفل ہیں، اتنے کامیاب ہیں، اتنی ترقی یافتہ ہیں؟ یہ غلط کیسا ہو سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں، ہم آئے حیدرآباد دکن سے یہاں پر. مجھے تعجب ہوتا ہے، میں جب محافل میں یا تقاریب میں یا عوام سے ملتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں یہ حیدرآباد دکن میں بسنے والوں سے مل رہا ہوں یا کوئی ایک نئی قوم سے میں ملاقات کر رہا ہوں. پورا سسٹم بھول گئے ہم لوگ. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں سے آئے پھر پلٹ کر نہیں جاتے، ٹرپس برابر ہوتے ہیں. وہاں گئے الگ رنگ، یہاں آئے الگ رنگ. یہ کیا منافقت ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے یہاں پر اگر وہاں کے افعال کریں گے تو گویا گلٹی فیل کرتے ہیں. ہر چھوٹی چیز سے آپ انتہائی آخری چیز تک دیکھ لیں، ہماری طرز زندگی کا پورا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے. ہم کامیاب قطعاً نہیں ہوئے، ہم ناکامیاب ہو گئے ہیں. ہم دنیا کی ریس میں اس قدر دور نکل گئے کہ خدا ہم سے دور نکل گیا. ہم خدا سے بہت دور ہو گئے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کامیاب بنے دنیاوی اعتبار سے، لیکن اس کامیابی کے سفر میں خدا کو نہ چھوڑ دیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ کامیابی کی پہلے ہی زینے پر جیسا ہی ہم فائز ہوتے ہیں، ہم سب سے پہلے خدا کو بھول جاتے ہیں. امریکہ کوئی غلط یا برا ملک نہیں ہے، لیکن ہم یہاں پر آ کر ہم جو حاصل کر رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، وہ برائی سیکھ رہے ہیں. ہماری اپنی ثقافت ایسا نہیں ہے کہ آپ حیدرآباد دکن کی ثقافت پہ زندگی گزاریں، آپ اسلام کی ثقافت پر زندگی گزاریں. ایسا لگتا ہے کہ بس ایک عجیب و غریب ماحول میں ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں. کون ہمیں یہاں، اچھا یہاں پوری آزادی ہے ہر بات کی، لیکن آزادی کا بھی استعمال ہم غلط کرتے ہیں. ہمیں آزادی ہے ہم اپنے طور پر اچھے سے اچھے دیندار بن کر زندگی گزاریں. کس نے روکا ہے؟ کس نے منع کیا ہے؟ لیکن ہم کیا ہوئے؟ یہ جو حضرت ابراہیم کا ڈر سمجھیے آپ ان کا، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر آ جائے گا صبح، امن رہے گا شہر میں، رزق رہے گا، دولت رہے گی، ثروت رہے گی، تو کیا ہوگا؟ وہ بت پرست ہو جائے گا، خدا کا ناشکرہ ہو جائے گا. ابراہیم کو اپنے لیے خوف ہے، ہمارا کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں، اصنام دو قسم کے بت ہوتے ہیں. ایک تو بت وہ ہے جو ظاہر میں ہم کو نظر آتا ہے، لکڑی کا، پتھر کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے. ہما قسم کے دھاتوں کے آپ کو بت نظر آ جائیں گے، ہم سمجھتے ہیں یہی بت ہیں. صرف نہیں، نعوذ باللہ، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ حضرت ابراہیم ان نعبد الاصنام میں ان بتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بلکہ وہ انسان کے باطن میں موجود بتوں سے پناہ مانگ رہے ہیں. ہمارے اندر شہرت کا بت ہے، عزت کا بت ہے، اسٹیٹس کا بت ہے.
اپنی عزت کا بت ہے، خاندان کا بت ہے، نسل کا نسب حسب کا بت ہے، ہر قسم کا بت ہمارے اندر موجود ہے، ہر انسان میں ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان بتوں کا بھی مجھے پرستار نہ بنا، اس کے عبادت گزار نہ بنا۔ آپ کہیں گے عبادت کیسی ہوگی؟ دیکھیے ایک مثال کے طور پہ، ایک ٹرینڈ کسی بات کا ہے، کوئی غریب ہے اس میں، اب وہ اپنے سوشل اسٹیٹس کو بیلنس رکھنے کے لیے اسی ٹرینڈ کے مطابق وہی فنکشن ہال بک کراتا ہے جو اس کی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے وہ سود پر پیسہ لیتا ہے، اس کے لیے وہ قرض لیتا ہے، اس کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے، کپٹ کرتا ہے، ہر قسم کا کر کے وہ فنکشن ہال میں اپنا پروگرام کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ سوسائٹی میں اس کا نام رہ جائے، اس کی عزت رہ جائے۔ یہ ہوا وہ اپنے خواہشات نفس کا بندہ ہو گیا۔ ہر مقام پر ہر چیز کو بہت گہرائی و گہرائی سے آپ کو غور کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کہہ رہے ہیں کہ اس سے بچنا چاہیے، تو کتنی اہم بات ہے۔ ہم تو کبھی یہ تصور بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے پاس وہ سب چیزیں نعوذ باللہ دین بن گیا ہے۔ اب عالم یہ ہے بیچارہ، دین ایسا ہو گیا ہے، میں بیچارہ کہوں گا، ہر ایک اپنی مرضی سے دین کو چلاتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اور کہتا ہے کہ میں دیندار ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ قرآن کیوں رکھا جاتا؟ یہ ہمارے لیے کریکشن بک ہے۔ ہم بشر ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ اونچ نیچ ہونا یہ ہماری سرشت میں داخل ہے، لیکن اس کو ہم کس طرح کریکشن کریں؟ اس قرآن کے ذریعے۔ ہم اس قرآن کی طرف نہیں آتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھیں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس۔ یہ دراصل ان کے وہ سخت ناراضگی کے الفاظ ہیں کہ وہ سخت نفرت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جو اس طرح گمراہ ہو جاتے ہیں، جو اپنے باطن میں بسے بتوں کے پرستار، اس کے عبادت گزار بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بات کہی، فمن تبعنی فانہ منی۔ اللہ اللہ، دیکھیے آپ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، فمن تبعنی فانہ منی۔ جس کسی نے میری اتباع کی، میری پیروی کی، میرے پیچھے چلا، فانہ منی، پس وہ میرے مجھ سے ہے۔ فانہ منی کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں۔ فَإِنَّهُ مِنِّي کہ ہم یوں مانا کرتے ہیں کہ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی میری اتباع کرے گا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرے گا، تو وہ کیا ہوگا؟ ابراہیم کے خاندان سے ہوگا۔ اب آپ دیکھیں قرآن خود اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جو میری اتباع کرے گا وہ میرے خاندان سے۔ ایک پیغمبر، ایک اولو العزم رسول کہہ رہے ہیں کہ جو دین ابراہیمی پر چلے گا وہ کہاں سے ہوگا؟ وہ خاندان سے ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہوگا۔ یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑا اعزاز ہے اس شخص کے لیے جو حضرت ابراہیم کی اتباع کرے گا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ پیغمبر ابراہیم یہ کہیں کہ فَإِنَّهُ مِنِّي، یہ بہت بڑے انعام کی بات ہے۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ یہ دعا کر رہے ہیں، قرآن نے کہا فَاتَّبِعْ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ ابراہیم کہہ سکتا تھا پروردگار، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاتَّبِعْ مِلَّةَ أَبِيكُمْ، تمہارے باپ ابراہیم۔ وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي کا جواب ہے۔ تو جو ابراہیم کی اتباع کرے گا اس کا باپ کون ہوگا؟ ابیکم ابراہیم حنیفا۔ اب دیکھیں ابراہیم ہے، ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جو اس سے روگردانی کرے گا، جو میرے راستے پر نہیں چلے گا،
ومن عصانی. اب دیکھیے ایک انسانی فطرت ہے, میں کیا کہوں گا, آپ میری بات سنے تو اچھے, نہیں سنے تو آپ سب سے برے. ایک عام ہمارے پاس کا ایک فارمولہ ہے, میری مانو تو سب اچھا, میری نہیں مانے تو سب خراب. ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں, ومن عصانی, جو نافرمانی کرے گا. یہ نہیں کہا کہ وہ مجھ سے نہیں ہے, جو اتباع کر رہا ہے اس کو کیا کہا, فَإِنَّهُ مِنِّي, جو نافرمان ہے, ومن عصانی, اس کو یہ نہیں کہا فَلَيْسَ مِنِّي, نہیں کہا. پھر کیا کہا, فَإِنَّكَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ, اے پروردگار تو غفور الرحیم ہے. ممکن ہے آج وہ اتباع ابراہیم سے انکار کر رہا ہے, کل توبہ کرے اور ابراہیم کی اتباع کر لے. کیا الفاظ کی احتیاط ہے, دیکھیے آپ, یہ پیغمبر کے الفاظ ہیں, پیغمبر کی دعا ہے. پھر اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عندک بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تحویل الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. میں اس پوری دعا کا انشاءاللہ العزیز خلاصہ آئندہ نشست میں مکمل کروں گا. ایک دو باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو تمام کر دیتا ہوں. پھر کیا دعا فرما رہے ہیں, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, پروردگار میں اپنی ذریت, من ذریتی, یہاں دیکھیے آپ ذریت آیا ہے, یعنی ابراہیم اپنی ذریت کو کہاں پر بسائے, کہاں پر انہوں نے قائم کیا, مکہ مکرمہ میں. کیسا تھا مکہ مکرمہ, بواد غیر ذی زرع, وہاں پر ذرہ بھی نہیں اگتا تھا, چٹیل پہاڑوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے. یہ اس عالم میں حضرت ابراہیم نے اسماعیل و حضرت ہاجرہ کو وہاں پر چھوڑا جبکہ کوئی کسی کی آواز تک سننے والا نہیں تھا, کچھ نہیں. ایک عجیب و غریب عالم ہے, ایک ماں ہے اور اس کا ایک شیرخوار بچہ ہے. اب ابراہیم نے, دیکھیے آپ, یہاں پر اللہ کو یہ نہیں جتایا کہ میں تیرے حکم پر یہاں چھوڑ دیا, میں اتنا بڑا امتحان دیا, ایسا نہیں کہا. ہم اگر کچھ تھوڑا کر لیتے ہیں تو زندگی بھر اللہ کو نعوذ باللہ احسان جتاتے ہیں, میں تب ویسا نہیں کرا, جب ویسا نہیں کرا. ہماری تو میں سمجھتا ہوں ذرہ برابر بھی آزمائش نہیں ہے. ابراہیم کی آزمائش کیسی آزمائش ہے, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ, وَإِذِ ابْتَلَىٰ کے الفاظ آئے ہیں, مبالغے کا صیغہ ہے. بلا ایک آزمائش ہوتی ہے, اِذِ ابْتَلَىٰ اس کو کہیں گے جو سخت سے سخت آزمائش کی بات ہے, وہ ابراہیم پر گزری. یہ کیا کم آزمائش تھی کہ بیوی اور بچے کو شیرخوار ایک ایسے مقام پہ چھوڑ دیے, نہ چرند ہے, نہ پرند ہے, نہ گھاس کا تنکا ہے, نہ پانی کا قطرہ ہے, کچھ نہیں ہے. اتنا بڑا کرنے کے بعد یہ نہیں فرمائے کہ میں تیرے حکم پر یہ کیا, یہ الفاظ کہیں نہیں ہے ابراہیم کے, بلکہ کیا الفاظ ہیں, کچھ نہیں تھا. جب وہ چھوڑے تھے, ہم اچھی طرح جانتے ہیں, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ و حضرت اسماعیل کو چھوڑا مکہ مکرمہ میں, وہاں کچھ نہیں تھا. لیکن کیا کہہ رہے ہیں, بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ اکبر. کہہ رہے ہیں پروردگار میں نے اس مقام پر چھوڑا ہے جہاں پر تیرا محرم مکان ہے. جبکہ آپ کو معلوم ہے کعبۃ اللہ بعد میں بنا, اس وقت تو موجود نہیں تھا, لیکن بعد میں بنا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے علم نہیں تھا تیری حکمت کا کہ تو یہاں پر اپنا محرم مکان تعمیر کروانے والا ہے. یہ ہے حضرت ابراہیم کا کردار, حضرت ابراہیم کی سیرت. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تحوی الیہم. دیکھیے آپ, اس کے بعد کیا دعا کر رہے ہیں, ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے پروردگار یہ جو میں چھوڑا ہوں کیا ہوگا, میں نے آپ کو پہلے کہا
انسان اگر سکسیسفل ہو جائے، کنٹری اس کی ڈیولپ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہ ناشکرہ ہو جاتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار اس میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا. نماز ادا کرنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے. میں اس کی گہرائی میں نہ جاتے ہوئے سرسری طور پر کہہ دیتا ہوں، یہ جو باجماعت نماز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقامت کہیے. جب جماعت کا وقت ہوگا تو کیا کہتے ہیں؟ اقامت کہیے. لوگوں کو جمع کر کے جو نماز پڑھتے ہیں باجماعت نماز، اس کو بھی کہا جاتا ہے نماز کو قائم کرنا. اب یہاں پر وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ یہ میری اولاد، میری ذریت خود تو پڑھے نماز، دوسروں کو بھی نماز سکھائے، یہ معلم نماز بھی بنے. اور پھر اس کے ساتھ دیکھیے آپ، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِي إِلَيْهِمْ. دیکھیے آپ کیا کہا کہ ان کے دلوں میں ان کی شخصیت ایسی ہو، اولاد کی شخصیت کیسی ہو، ان کا باطن کیسا ہو، اس کے لیے دعا ہو رہی ہے. پروردگار ان میں ایسی کیفیت ہو کہ لوگ ان کی طرف چمٹ کر آئے، ان میں ایک مقناطیسی کیفیت ہو، ان کے اندر وہ عاجزی ہو، وہ انکساری ہو، وہ نرمی ہو، وہ نرم مزاج ہو کہ لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آئے. آدمی سخت لہجہ ہوگا، سخت مزاج ہوگا تو کوئی اس کے قریب نہیں آتا. کس کے قریب آتا ہے؟ جو نرم بات کرتا ہے، آرام سے بات کرتا ہے، میٹھی بات کرتا ہے، اس کے قریب آدمی پہنچتا ہے. اب یہاں پر ایک قسم سے مشرکین مکہ کو تنبیہ ہے. تمہارے باپ ابراہیم نے تو دعا کی تھی کہ تم نرم مزاج، تم عاجزی و انکساری کا پیکر بنو، اور تم تو ایسے ہو گئے ہو، انسانیت دشمن ہو گئے ہو. تم یتیم کو دھکے مار کر نکالتے ہو، تم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو صدقہ دینے میں بخالت کرتے ہو، تم نماز کو دکھاوے کے طور پر پڑھتے ہیں. پڑھ لیجئے آپ سورہ ماؤن کو پورا. ان کی شخصیت کے اس کا جواب ہے یہ. دراصل تمہیں تو چاہیے تھا کہ تمہارے باپ نے دعا کی تھی کہ تم نرم ہوتے، تم بہت ہی اچھے قسم سے نرمی سے لوگوں سے پیش آتے، تاکہ تم نرمی سے پیش آؤ گے تو کیا ہوگا؟ لوگ تمہاری طرف آئیں گے. تمہاری طرف آئیں گے تو کیا ہوگا؟ لیقیم الصلاۃ، نماز پڑھیں گے، اللہ کی طرف آئیں گے. اب آپ ایک اہم نقطہ اس میں سے یہ غور کریے، یہ مکہ مکرمہ کے متعلق دعا ہو رہی ہے، وہاں کے باشندوں کے لیے دعا ہو رہی ہے. یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی طرف آئیں، یا یہ نہیں کہا کہ کعبۃ اللہ کے لیے لوگ مکہ مکرمہ میں آئے، یا وہاں کے رہنے والوں کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم کعبۃ اللہ کے متولی اور وہاں کے باشندے ہونے پر فخریہ طور پر لوگوں کو بلاؤ. کعبۃ اللہ جیسا عظیم مکان ہے نہیں، اللہ انسانیت سکھا رہا ہے کہ انسان سے انسان کا تعلق محبت اور اخوت پر ہو، نرم مزاجی پر ہو. تم نرم مزاج ہوگے تو لوگ تمہارے شہر آئیں گے، تمہاری بات سنیں گے، تمہارے دین کو سیکھیں گے، تمہارا دین سمجھیں گے. تم تلخ مزاج رہو گے، سخت مزاج رہو گے تو کہاں سیکھیں گے؟ تو آپ دیکھیں یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ ہم اپنے اندر سختی کو کم کریں، سختی کو بلکہ ختم کریں، نرم مزاجی سے بات کریں، محبت سے بات کریں. جہالت کا مظاہرہ کرنا یہ حضرت ابراہیم کی تعلیمات میں نہیں ہے. اور پھر کیا ہے؟ اگر یہ سب ہو جائے تو پھر کیا ہوا؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اس کے بعد جو رزق ہے وہ تو دینے ہی والا ہے اللہ. تو ثمرات، تو پھل عطا کر، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ کیا ہو جائے اس کے بعد؟ یہ شکر گزار ہو جائیں. کیوں؟ جب رزق ہو جاتا ہے، امن ہو جاتا ہے، پورا سوسائٹی میں آپ ایک سپر پاور ہو جاتے ہیں تو ناشکرے ہو جائیں گے. کہا نہیں، تم شکر گزار رہو. اب آپ دیکھیں کہ ان آیات پر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. آپ غور کریں کہ اس کا لب لباب کیا ہے، خلاصہ کیا ہے. خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی طرف دینی ہے
کہ وہ اللہ کو پائے اور اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی صلہ رحمی و ہمدردی کے ساتھ زندگی گزارے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے کہ وہ شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے اللہ سے، بلکہ اس کی نعمتوں پر شکر گزار رہے۔ یہ لب لباب ہے۔ یہ لب لباب، یہ پورا خلاصہ کہاں نظر آئے گا آپ کو؟ روئے زمین پر اس کا کوئی آئیڈیل چاہیے ہمیں؟ یہ آئیڈیل تاریخ اسلام میں دو ہی مقام پر نظر آئے گا۔ اس مکمل شخصیت کو، یا یہ تعلیمات کا اگر کہیں پر انسٹیٹیوٹ کہیے، کالج کہیے، یونیورسٹی کہیے، کہاں ہے سب سے پہلے؟ جس کا نام ہے مسجد نبوی، جس کا معلم و مدرس ہے معلم انسانیت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد آپ کو اس یونیورسٹی کا دوسرا عکس نظر آئے گا تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے کے نظام میں نظر آئے گا۔ ہم خدا را دین کو خدا کی کتاب سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے طور پر یا سوشل میڈیا کے ذریعے یا مارکیٹ میں جو آپ کو شو آف کے ذریعے دین سکھایا جا رہا ہے، اس دین کی طرف مت جائیے۔ دین کی اساس اور دین کی بنیاد یہ قرآن ہے، اور اسی قرآن کو تھامے رکھیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں پر اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم خود تدبر کریں، اپنی شخصیت کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے ناشکر بندے نہ بنے بلکہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔